نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم من لقی یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ بشرہ بالجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی دل سے یقین رکھ کر، تو خوشخبری دو اس کو جنت کی۔ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ تعالی جل شانہ کی ذات ہے۔ عقیدہ توحید کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے، جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے۔ کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی حیثیت کے تابع اور اس کی حکمت کے مظاہر ہیں۔ ہر تغیر ہے غیب کی آواز، ہر تجدد میں ہیں ہزاروں راز۔ اس عقیدہ کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز اور ہر خوف و خطر سے بالاتر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف نے ہر دور مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی پوری کوشش فرمائی ہے۔ جب بھی اسلاف سے توحید کے متعلق سوالات کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مخالفین کے حالات کے اعتبار سے ان کے دل میں ایسی مثالیں ڈالیں جو بیان کرنے کے بعد بہت ہی مؤثر ثابت ہوئیں اور ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اس طرح کے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم یہاں چند نمونوں کے طور پر ذکر کر رہے ہیں جن میں ابھی تک افادیت اور تاثیر کی خوشبو مہک رہی ہے۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن اس کے برعکس لڑکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو، لیکن اس کے برعکس لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو والدین کی خواہش کی تکمیل میں مانع ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، لب و لہجہ کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ شہتوت درخت کے سب پتے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی ذائقہ کے ہوتے ہیں۔ کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے اور بکریاں اور ہرن وغیرہ سب اس کو چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، چگتے ہیں، چرتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، شہد کی مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے، گائے بکریاں اسے کھا کر مینگنیاں دیتی ہیں اور دودھ دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک ہی پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اسی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اور وہی موجد اور صانع ہے۔ نمبر 4، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اوپر نیچے اور دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں والا، کانوں والا، بولتا چلتا، خوبصورت شکل والا، پیاری بولی والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ بتاؤ، اس بند اور محفوظ مکان میں
اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو جو ہر طرف سے بند ہے، پھر اس کی سفید زردی سے پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی دلیل ہے خدا کے وجود پر اور اس کی توحید پر۔ نمبر 5، عالم اسلام اور اہل بیت کی مشہور شخصیت حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک زندیق ملحد آیا اور ثانی خالق کا انکار کرنے لگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو سمجھانے کی غرض سے سوال کیا، کیا تم نے کبھی سمندر کا سفر کشتی پر کیا ہے؟ اس نے جواباً کہا جی ہاں۔ پھر امام نے پوچھا کہ کیا تم نے سمندر کے خوفناک حالات کا بھی کبھی مشاہدہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر امام صاحب نے فرمایا کیسے، ذرا تفصیل تو بتائیں۔ اس شخص نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ایک دن سمندری سفر کے دوران سخت خوف زدہ طوفانی ہوا چل پڑی، جس کے نتیجے میں کشتی بھی ٹوٹ گئی اور ملا بھی ڈوب کر مر گئے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی میں سے ایک تختہ کو پکڑا، لیکن بالآخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا۔ بالآخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر کے دوران سمندری پانی سے گزرنے کے لیے کشتی پر اعتماد کر کے سوار ہوا اور ساتھ ساتھ ملاحوں پر بھی اعتماد کیا، لیکن جب یہ دونوں ختم ہو گئے تو کشتی کے ایک تختہ پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے اس پر اعتماد کیا۔ یہ جب سارے سہارے ختم ہوئے تو تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لیا۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے بعد سلامتی کی تمنا کی؟ کہا کہ جی ہاں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دردناک حالت میں سلامتی کی امید کس سے رکھی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ اس پر حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں تو نے جس سے سلامتی کی امید رکھی، یہی تو ثانی اور خالق ہے جس نے تجھے غرق ہونے سے بچایا۔ یہ سن کر وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ واقعہ یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ نمبر 7، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جس داریے سے چاہیں پوچھ دیکھیے کہ تمہاری عمر کتنی ہے، وہ ضرور 20، 30، 40، 50 کوئی عدد یقینی یا تخمینی بیان کرے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم کو موجود ہوئے اتنے برس ہو گئے ہیں۔ اب اس سے پوچھئے کہ آیا آپ خود بخود پیدا ہو گئے یا کسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ پیدا کرنے والا ممکن ہے یا واجب؟ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا، ورنہ واجب الوجود ہو جاتا اور ہمیشہ پایا جاتا اور پھر معدوم نہ ہوتا۔ جس کا وجود اپنا ہو وہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ممکن نہیں، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، اور پھر اس ممکن کے پیدا کرنے والے اور پھر اس کے پیدا کرنے میں کلام کیا جائے، اور یہ سلسلہ کسی واجب الوجود کی طرف منتہا مانا جائے گا، جس نے ہم کو اس خوبی اور محبوب کی شان میں پیدا کیا ہے، اور وہ رب ہے جس کا ہر زمان میں ایک جدا نام ہے، اور جب وہ خالق ہے تو اس میں علم، قدرت، حیات، ارادہ وغیرہ عمدہ صفات بھی ہیں، خواہ وہ عین ذات ہو یا غیر۔ نمبر 8، کسی بدوی دیہاتی سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے کہا یا سبحان اللہ ان البعرۃ تدل علی البعیر۔ زمین پر پڑی ہوئی مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر گیا۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ۔ زمین پر پاؤں کے نشانات سے کسی آدمی کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے۔ وَالرَّوْسُ عَلَى الْحَمِيرِ، لیز سے گدھے کا پتہ چلتا ہے۔ تو کیا برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موج مارنے والے سمندر اللہ تعالیٰ جل شانہ باریک بین اور خبردار کے وجود پر اور توحید پر دلیل نہیں بن سکتے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔